اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کہ سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ اخلاص۔ الحمدللہ ہم نماز مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم جو آگے جو جو اس کا کورس ہے، اس میں ہم چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کا ترجمہ سیکھیں گے اور ان میں آنے والے الفاظ سے ہم قرآن کے الفاظ سیکھیں گے۔ تو آج جو صورت ہے وہ ہے سورہ اخلاص، بہت امپورٹنٹ صورت ہے۔ گرامر میں ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، اس کا کچھ اور سیٹ دیکھیں گے، کچھ اور افعال دیکھیں گے، اور اس طرح آج ہم 16 نئے الفاظ سیکھیں گے جو میم آپ نے ابھی اسٹارٹ کروایا ہے؟ وہ سگنل پرابلم ہو گیا تھا۔ جی ابھی سٹارٹ ہوئے۔ گریٹ، تھینک یو میم جو آپ 16 نئے الفاظ آج ہم سیکھ جائیں گے، جو قرآن میں 1966 بار آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 11 کے اختتام پر ہمارے ذخیرہ الفاظ جو ہیں وہ 131 ہو جائیں گے، اور ہم آج 30,000 کی بار کو عبور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور بہت خوشی کا مقام ہے یہ ہمارا۔ تو ہمارا بہت دیکھیں کتنا زیادہ ٹارگٹ ہم ہاف کورس کرنے کے بعد کر گیا، اب تھوڑا سا ٹارگٹ رہ گیا ہمارا۔ 232 الفاظ تھے نا ہم نے جن کو اچیو کرنا تھا، تو اس میں دیکھیں 131 ہم اچیو کر چکے ہیں، بس تھوڑے سے رہ گئے، زیادہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ اخلاص کے تعارف سے۔ سورہ اخلاص آپ کو پتا ہے بہت امپورٹنٹ صورت ہے، ابتدائی مکی صورت ہے، اور اس کے نام سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اخلاص کیا کہتے ہیں، خلوص، خالص، اس سے نکلا ہے نا۔ تو نام اخلاص ہے، یعنی جو کوئی بھی اس صورت کو سمجھ کر پڑھے گا، سمجھ کر، ٹھیک ہے، سمجھ کر پڑھے گا اور اس پر ایمان لائے گا تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اور یہ بہت اچھا جواب ہے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب میں جو پوچھتے ہیں کیا معبود کیسا ہوتا ہے۔ نان مسلمز اکثر پوچھتے ہیں نا کہ معبود کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ اب تو جو کسی معبود پہ یقین ہی نہیں رکھتے، ان کے لیے بہت اچھا جواب ہے کہ معبود کیسا ہونا چاہیے، کیا ہوتا ہے معبود۔ تو یہ جو صورت ہے اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں، اور جواب تبھی دے سکتے ہیں جب ہمیں خود پتا ہوگا۔ تو بچپن سے ہم اس صورت کو، مجھے امید ہے آپ سب کو آتی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی آتا ہوگا، لیکن اس رٹے رٹائے ترجمے کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھنا ہے، اور آج آپ نے اپنا دماغ کھول کے شوق سے، محبت سے اس کو سمجھنا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ اسے کہا گیا ہے کہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روٹین تھی وہ یہ تھی کہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھتے تھے، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھتے تھے۔ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے، اس کا یہ بہترین جواب ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ کل کہہ دیجئے، ہوا آپ نے کیا ہوا ہے نا، اشارہ کریں، سب اشارہ کریں، ہوا وہ، ہوا ہم نے پورا ٹیبل کیا تھا یہ، تو یہ وہیں سے آیا ہے، ہوا وہ، اللہ احد ایک ہے۔ کل کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ میں QC 2 میں آتا ہے، لیکن یہ امر ہے،
अम्र का सीगा है, ये हमने आगे चल के पढ़ना है इंशाल्लाह ताला। कैसे बना फिर आपको समझ आएगी, फिर बहुत आपको खुशी भी होगी। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये काइंडली अपने माइक्स ऑफ रखें, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। कुल जो है ये 332 बार आया है कुरान में, बहुत इम्पोर्टेंट है। कौला जैसे हम पढ़ रहे ना, फाल, जैसे फाला फतहा, तो ये कौला से बना है, उसने कहा, कौला उसने कहा। अच्छा, अगर मैं कह रही हूँ कौला उसने कहा, तो इसकी जमा क्या होगी? कौन बताएगा जमा क्या होगी इसकी? जी सिस्टर मरियम आप बताइए। कॉलू। कौलू, वेरी गुड। इसकी जमा होगी कौलू, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने फाला फालू पढ़ा था, फाला फालू, तो कौला कौलू। कौला उसने कहा, कौलू उन सब ने कहा। हुआ हम कर चुके हैं, अल्लाह आप सबको पता है इसका मतलब अहद। अहद का क्या मतलब है? एक अकेला, ठीक है। और ये सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। नाम भी लोग रखते हैं लेकिन हमेशा अब्द साथ लगाना चाहिए, अब्दुल्लाह, ऐसे अब्दुल अहद, खाली अहद नहीं, अहद सिर्फ अल्लाह है, एक अकेला सिर्फ अल्लाह के लिए इस्तेमाल होता है। अब अल्लाह ताला अहद है, तो किस तरह अहद है? अल्लाह ताला चार चीजों में अहद है, चार चीजों में अकेले हैं, यकता है। कौन से? अल्लाह ताला जात में यकता है, अकेले और तन्हा है, सिफात में अकेले और तन्हा है, हकूक में अकेले और तन्हा है, इख्तियारात में अकेले और तन्हा है। अब जात में अकेले कैसे? यानी कोई भी उनका रिश्तेदार नहीं, ना बेटा है ना बाप है, ना वो किसी के बेटे हैं, कोई भी रिश्ता अल्लाह के नहीं है। सिफात में अकेला, यकता, तन्हा कैसे? यानी जैसे जिस तरह जो सिफात अल्लाह ताला ने, कुछ सिफात ऐसी है, अल्लाह ताला समी भी है, अल्लाह ताला सुनता है, अल्लाह ताला बसीर है, देखता है, लेकिन जिस तरह अल्लाह ताला देखते हैं ना, उस तरह कोई नहीं देख सकता। सुन तो हम भी सकते हैं, लेकिन हम अपनी दीवार के पीछे क्या कोई बात कर रहा है, हमें नहीं आवाज आएगी, ठीक है। 4 मील दूर दो बंदे खड़े क्या बात कर रहे हैं, हमें आवाज नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह कौन है? जो सबकी सुनता है, सब सुनता है। अब अगर ये क्लास में सब माइक ऑन करके एकदम से बोलना शुरू कर दें, तो क्या होगा? किसी को कुछ समझ नहीं आएगी, ना मुझे किसी की बात समझ आएगी, ना मेरी बात किसी को समझ आएगी, ना किसी और की बात किसी को समझ आएगी। लेकिन अल्लाह, अल्लाह वो समी है कि पूरी कायनात में सिर्फ इंसान नहीं, चरिंद परिंद जानवर, समंदर के अंदर मछलियां, सब इकट्ठे भी बोले ना, तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है। अल्लाह ताला को सबकी बात समझ आती है। और एक एक शख्स की, एक एक चीज की, एक एक जानदार की आवाज को अल्लाह ताला सुनता है। और अगर हम चाहें भी, कोई कितना भी पावरफुल हो जाए, कोई कितनी भी ताकत वाला हो जाए, दीवार की दूसरी तरफ नहीं देख सकता। कोई देख सकता है? कोई भी नहीं देख सकता। तो अल्लाह कौन है? जो अर्श पर बैठा समंदर की गहराई में एक मछली को भी देख सकता है। अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं देख सकता। यानी जितनी भी सिफात हैं उसकी, उसमें वो यकता और तन्हा है। हकूक में तन्हा और यकता, वो किस तरह? हकूक में इस तरह कि अल्लाह ताला को ही सिर्फ इबादत का हक हासिल है, और उसके अलावा किसी को इबादत का हक हासिल नहीं है। सजदे का हक सिर्फ अल्लाह, किसी और को सजदा करने का हक किसी के पास नहीं है। इबादत की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह की, मांगा जाएगा तो सिर्फ अल्लाह से, देने वाला सिर्फ अल्लाह। यही सोचें, यही अपने दिमाग में रखें, तो इंसान के लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इख्तियारात यानी हराम और हलाल कौन फिक्स करेगा? मैं और आप नहीं, ये अल्लाह ने फिक्स करना। ये नहीं कहना कि मुझे तो लगता है कि ये ऐसा होगा, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई मुजायका है, इस ये हलाल है या हराम है। अल्लाह ने कानून साजी करनी है। कानून साजी का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है। उसने जो कानून बना दिया, हमने क्या करना है? हमने समअना व अताअना, हमने सुना और अतात की, बस बंदे का ये काम होना चाहिए। तो अल्लाह ताला इन चार चीजों में अकेला है, यकता है, तन्हा है। क्या है?
آپ سب ریپیٹ کیجئے مائک آف کر کے اپنے اپنی جگہ پر جہاں بیٹھے ہیں، اتنا اونچا بولیں کہ آپ کے اپنے کانوں کو سنائی دے۔ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے، اور اختیارات میں اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دعا ہے اے اللہ مجھے توفیق عطا کر کہ میں ان سب میں تجھے یکتا مانوں بھی۔ ٹھیک ہے؟ صرف منہ سے نہیں کہنا، ہم نے ماننا بھی ہے، اور احتساب کریں کہ ہم نے کتنی بار اللہ کی مانی اور کتنی بار اپنے نفس کی مانی۔ فجر کی اذان سن کر ہم نے کس کی بات مانی؟ اپنے نفس کی کہ نہیں سوتے رہو، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ کی مانی اور اس کے وضو کیا، نماز پڑھی؟ یا شیطان کی مانی کہ نہیں تھوڑی سی نیند اور کر لو، خیر ہے تھوڑی دیر بعد اٹھ جانا، اور پھر وہ تھوڑی دیر کبھی بھی نہیں آتی، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے پلان کرنا ہے کہ اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت سے ہم کس طرح نکلیں، منصوبہ بنائیں، پلاننگ کریں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے شیطان بھی تو اتنی پلاننگ کرتا ہے نا ہمیں سیدھے راستے سے ہٹانے کی، آپ بھی پلاننگ کریں اس کے راستے میں نہ پھنسنے کی۔ تبلیغ کرنی ہے، یعنی جو سیکھا ہے وہ آگے سکھانا ہے، یہ بات دوسروں کو بھی بتانی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اب ہم بچپن سے یہ پڑھتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، سب کو ترجمہ آتا ہوگا، اللہ بے نیاز ہے، اور پتہ ہی نہیں بے نیاز کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بچپن سے پڑھ رہے ہیں، بچے بچے کو پتہ ہے اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لیکن کس چیز سے بے نیاز ہے؟ تو آج ہم سیکھیں گے، تو انشاءاللہ جب بھی یہ پڑھیں گے سورت تو پھر بہت مزہ آئے گا۔ اللہ الصمد یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ یعنی اس کو نیند نہیں آتی، انسان کو نیند آتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، نیند سے بے نیاز ہے۔ نیند آئی تو انسان غافل ہو جاتا ہے، تو اللہ تو غافل نہیں ہوتا نا، اپنے ارد گرد ماحول سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ایک بندہ پڑا سو رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ انسان کی کوالٹی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اسے نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ کو تھکن ہوتی ہے۔ تھکن انسان کو ہوتی ہے، جب انسان تھکتا ہے تو کیا کرتا ہے، بس لیٹ جائے، کچھ نہ کرے، کوئی بلائے نہ، کوئی کسی سے بات نہ کرے، کئی دفعہ اتنی تھکن ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کیا ہے، اللہ کو تھکن نہیں ہوتی، اللہ تھکن سے بے نیاز ہے، اللہ نیند سے بے نیاز ہے، اللہ تھکن سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، کسی کمپنی کی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے نا، بور ہو رہے ہیں کمپنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، بلکہ سب کو اللہ کی ضرورت ہے۔ تو دعا کریں کہ اے اللہ اپنی تمام مخلوقات کی ضروریات کو پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو جس طرح تم میری ضرورتوں کو پورا کرتا آیا ہے، آئندہ بھی پورا کرتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اس عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو پڑھیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، ٹھیک ہے، یعنی نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اسے کسی نے پیدا کیا۔ لم آپ پڑھ چکے ہیں نا، جب ہم نے پڑھے تھے 4 الفاظ نہیں کے، تو اس میں لم بھی تھا، اور دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے، 348 ٹائمز یہ آیا ہے۔ اور ایک اور لفظ ہم نے پڑھا تھا لن، ایک اور کیا پڑھا تھا، ما اور لا۔ لم نہیں، یلد اس نے جنا، کہ یلد آپ اب اسے یاد رکھیں نا، والد، والدہ، والدین، یہ سب اسی سے ہے، لام دال لگا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی، تو یہ انہی سے ہی ہے۔ و اور لم نہ ہی یولد وہ جنا گیا، ٹھیک ہے، جیسے ہم انگلش میں پڑھتے ہیں نا ایکٹیو وائز پیسیو وائز، تو یہ اسی طرح ہی ہے، یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا اولاد کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اولاد کی۔ کیوں انسان کو ضرورت ہوتی ہے؟ کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو جب گھر آتا ہے تو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے اپنے بچوں کو، بچوں سے دل بہلاتا ہے، کھیلتا ہے، تو کہتے ہیں نا ساری تھکن اتر گئی، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ گھر آئے بچوں کو دیکھا تو ساری تھکن اتر گئی۔ تو انسان کو ضرورت ہے، انسان جب تھک جائے تو بچے اس کا دل بہلائیں، بوڑھا ہو جائے
تو بچے اس کا خیال رکھیں, کیئر کریں, سہارا بنیں. فائنینشیل ظاہر ہے ایک ٹائم تک انسان کماتا ہے نا, پھر اس کے اولاد اس کے سپورٹ کرتی ہے. جب انسان مر جائے تو بچے ہی اس کا نام جاری رکھیں. اکثر یہی ہمارے معاشرے میں یہی کہا جاتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, بیٹا جو خاندان کا نام آگے چلائے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے. اس کو نہ تو تھکاوٹ ہوتی ہے, نہ ہی اللہ تعالیٰ بوڑھے کبھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ اس کو اپنے نام جاری رکھنے کی کوئی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کمزوریوں سے پاک ہے. یہ کمزوریاں کس کی ہیں؟ انسان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے, اس لیے اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی وہ تھکتے ہیں, نہ ہی وہ بوڑھے ہوتے ہیں, اس لیے اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں پیغام ہمیں کیا مل رہا ہے لم یلد ولم یولد میں, کہ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ